کہ اور بھی روایتیں ہیں، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے، پھر امام نے کہا میرے غازی میری بھی تو ایک مراد پوری کر، میری بھی ایک مراد، جب سے تو نے ہوش سنبھالا ہے کبھی تو نے مجھے بھائی نہیں کہا، ایک تمنا ہے غازی، ایک بار بھائی بول۔ ایک مرتبہ بھائی بول دی غازی، بولا عباس نے آنکھیں کھولی اور کھول کر کے کہا آپ بھی علی کے بیٹے، میں بھی علی کا بیٹا ہوں، لیکن آپ کی ماں بنت پیغمبر ہے، میری ماں آپ کی ماں کی خادمہ ہے، لیکن آپ کا حکم ہے تو آج آپ کو آنکھیں کھولی اور کہا، رندی رندی سی کمزور سی آواز میں غازی نے بھائی کہا، اور بھائی کہہ کر آنکھیں بند کر لی، گویا کہ غازی کی زبان پر، عباس کی زبان پر آخری جملہ جو تھا گویا کہ وہ بھائی کا تھا امام حسین کو، اور آنکھیں بند کر لی۔ امام نے کہا عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ۔ درود شریف میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ یوں وفا کرتے ہیں وفا والے، اہل وفا کی شان یہ ہوتی ہے۔ ابھی غازی عباس کی شہادت کا منظر امام کی آنکھوں میں تھا، دل چھلنی تھا، دل بے چین تھا، ایسے میں ہم شبیہ پیمبر، ہم شبیہ پیمبر، تنویر مصطفیٰ، تصویر مرتضیٰ، مولا علی اکبر سامنے آئے، بابا سب چلے گئے ہیں مجھے اجازت دے۔ ہائے ہائے، کہتے ہیں کہ امام علی اکبر اتنے خوبصورت اور ایسے ہم شبیہ رسول تھے کہ مدینے والوں کو جب حضور کی یاد آتی تھی تو حضرت علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیتے تھے۔ خاندان میں علی اکبر کا چہرہ دیکھا جاتا تھا، بڑے حسین تھے، بڑے جمیل، اور ان کی پرورش سیدہ زینب نے کی تھی۔ خوبصورت تھے، بھائی کے بیٹے تھے، پھوپھی نے پالا تھا، اور ان کی تربیت جنگی مہارت کے معاملے میں حضرت عباس نے کی تھی۔ عباس نے فن حرب، ضرب، گھوڑ سواری سب کچھ سکھایا تھا، اور بڑے چہیتے تھے، بڑے لاڈلے تھے، بہت خیال کیا جاتا تھا خاندان میں حضرت علی اکبر کا۔ ہم شبیہ پیغمبر جو تھے، حضور کے ہم شبی جو تھے، بہت خیال کیا جاتا تھا۔ آئے کہنے لگے بابا میں جانا چاہتا ہوں۔ کوئی ضد، کوئی ہرٹ ایسی نہیں تھی جو پوری نہ کی جاتی ہو۔ امام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا، امام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا، بیٹے کو، ہم شبیہ پیغمبر کو، تصویر مصطفیٰ کو کیسے اجازت دوں؟ بابا سب کو اجازت دی، علی اکبر کو اجازت نہ دیجیے گا۔ امام نے فرمایا کس منہ سے اجازت دوں؟ مجھے خیال آتا ہے وہ منظر، مجھے وہ خیال آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں ڈالنے کے لیے لے جا رہے تھے تو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو یوں بار بار اپنی گود میں چھپاتے تھے، اور کہتے تھے میں نہیں لے جانے دوں گا، نہیں لے جانے دوں گا۔ تو بیٹے کہتے تھے آپ ہم پہ یقین نہیں کرتے، ہم اپنے بھائی کو لے جانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت یوسف نے کہا بابا یہ کیسی محبت ہے، اور یہ کون سی محبت ہے؟ سب کو کھیلنے کودنے کی اجازت ہے اور یوسف کو نہیں، کون سی محبت؟ تو جناب یعقوب نے روتے ہوئے کہا تھا یوسف آج شاید تمہیں میری محبت کا احساس نہ ہو، کاش احساس تمہیں اس دن ہوگا جب تم جیسا خوبصورت تمہارا کوئی بیٹا ہوگا، تم جیسا خوبصورت تمہارا کوئی بیٹا ہوگا، اور اس کے بھائی اس کو کنویں میں پھینکنے کے لیے لے کر جا رہے ہوں گے، اور جو تمہارے دل پر گزرے گی آج وہی میرے دل پر گزر رہی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ حضرت یوسف کا حسن تھا وہاں، صرف حسن کی بات کر رہا ہوں، مرتبے کی بات نہیں کر رہا،
मफ़हूम मुखालिफ मुराद मत ले लीजिएगा। वहाँ हुस्न यूसुफ था, यहाँ शबीह मुस्तफ़ा है। और अली अकबर खड़े होकर कहते 18 साल के जवान। अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी सदर लफाजिल फ़ख्रुल अमासिल लिखते हैं 18 साल की उम्र थी, शबाब था, और इस उम्र में हुस्न पूरा जौबनों पर था। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, बेटा मैं कैसे इजाज़त दूँ? कहा बाबा मुझे इजाज़त दें ताकि मैं भी आपके कदमों पे जान कुर्बान कर दूँ अल्लाह के दीन के लिए। बिल आखिर इमाम हुसैन ने हम शबीह पैगंबर इमाम अली अकबर को अपने हाथों से अमामा बांधा और घोड़े पर सवार किया, और घोड़े पर सवार करके बीबियों को अली अकबर ने, शहजादा अली अकबर ने आखिरी सलाम किया, और सलाम करके जैसे ही बड़े इमाम ने फरमाया, अली अकबर एक बार पलट कर देख मेरे बेटे, एक बार पलट कर सोचे सही, गौर करें अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी क्या है। इमाम अली अकबर घोड़े पर सवार हैं और बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद जैसे ही आप मैदान में पहुँचे, हुज़ूर सदरुल अफ़ाज़िल अलैहि रहमा इसका नक्शा खींचते। हज़रत उस्ताद ज़मन हुज़ूर रईसुल कलम कितने खूबसूरत अंदाज में इसका नक्शा खींचते हैं। कहते हैं कि जब हम शबीह मुस्तफ़ा सज धज के जब मैदान करबला में पहुँचे तो ऐसा लगता था कि जैसे करबला का ज़र्रा ज़र्रा हुस्न अकबर की रानाइयों से चमक उठा है। और दुश्मन भी देख करके कहने लगे ये कौन आ गया है। बल्कि लिखने वालों ने तो लिखा है कि ऐसे लगता था जैसे ओहद के पहाड़ से अभी मुस्तफ़ा जाने रहमत ने गोया के अपने चेहरे से नकाब हटाया है। इतने मुशाबे थे, मुशाबियत इतनी थी। इमाम अली अकबर को देख करके शिमर ने कहा इब्न साद से, कौन है ये, कितना खूबसूरत है ये, कितना हुस्न जमाल है इसके पास। तो कहा कि ये हम शबीह पैगंबर हुसैन इब्न अली का बेटा है। मरऊब हो गए हुस्न देखकर। और जैसे ही मौला अली अकबर आए, हुस्न था, सेहत थी, ताकत थी, जुरात थी, शुजात थी, घोड़े पर सवार थे, और हुस्न की रानाइयों से गोया के पूरा अर्ज़ करबला मरऊब था। उसी में आपकी आवाज गूंजी। अच्छा, हुस्न तो हुस्न मुस्तफ़ा के मुशाबे था, आवाज भी हुजूर के मुशाबे थी। और उसी आवाज से आपने कहा अना अली इब्न हुसैन व इब्न अली, कि मैं अली हूं, हुसैन का बेटा और वो अली का बेटा है। नहनो अहलुल बैती औला बिन